بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ 101، ریکارڈنگ نمبر 20۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا تو پھیلا دیتے ہیں وہ اس کو، اور اگر لوٹاتے وہ اس کو اللہ کے رسول کی طرف اور معاملہ کے ذمہ داروں کی طرف ان میں سے، تو جانتے اس کو جو لوگ کھوج لگا سکتے ہیں اس کی ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا کرم اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی تو پیچھے ہو لیتے تم شیطان کے مگر تھوڑے سے۔ مختصر ترکیب۔ اذاعوا اور اذاعن بھی دونوں طرح مستعمل ہے۔ پھیلانا، منتشر کرنا۔ منہم ای من المسلمین الذین صلہ کے ساتھ عالمہ کا فاعل ہے۔ استنباط، استخراج کرنا، صحیح غلط کی تحقیق کرنا، کھوج لگانا۔ نبت الشیء، پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا۔ منہم ای من اولی الامر، جنگی حالات میں بے تحقیق خبریں پھیلانا۔ کم سمجھ مسلمانوں میں اور منافقوں میں ایک خرابی یہ ہے کہ جب کوئی امن کی بات پیش آتی ہے، مثلاً لشکر اسلام کی فتح کی خبر آتی ہے یا کوئی خوف کی بات پیش آتی ہے، مثلاً مسلمانوں کی شکست کی خبر آتی ہے، تو اس کو بے تحقیق مشہور کرنے لگتے ہیں۔ اس سے کبھی مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں 3 باتیں فرمائی ہیں، اور اگر فتح یا شکست کی خبر آئے تو بلا تحقیق اس کو عام نہ کیا جائے۔ جنگی حالات میں حفاظتی نقطہ نظر سے یہ نامناسب بات ہے، اس سے اجتماعی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چاہیے کہ ایسی باتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مسلمانوں کے حکام کے پاس لے جایا جائے، وہ اگر خبر کی تحقیق کے بعد تسلیم کر لیں تو ان کی ہدایت کے مطابق نقل کی جائے۔ یہ حکم نمبر 3 سراسر مفید ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل پڑیں گے اور اپنا نقصان کر لیں گے۔ فائدہ نمبر 1، آیت کریمہ اگرچہ جنگی حالات کے تعلق سے ہے مگر حکم عام ہے۔ بے تحقیق باتیں چلانا کبھی فتنہ کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں ہے کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے بیان کرنا شروع کر دے۔ آج کل واٹس ایپ کے زمانہ میں اس کا فساد خوب واضح ہے۔ ہزاروں باتیں لوگ بے تحقیق چلا دیتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ فائدہ نمبر 2، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نئے مسائل میں علماء امت کو استنباط و اجتہاد کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت میں تمام لوگ اجتہاد کرنے کے اہل نہ ہوں گے، اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جو لوگ اجتہاد کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ان پر اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والوں کی تقلید و اتباع واجب ہے۔ آسان تفسیر۔ آیت کریمہ اور جب پہنچتی ہے ان منافقین کو کوئی خبر امن کی، یعنی فتح و نصرت کی یا ڈر کی، پھیرتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف اور اپنے حاکموں کی طرف، تو اس کو سمجھتے وہ لوگ جو ان میں سے اس کی تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں، پس بہتر ہوتا، کیونکہ بے تحقیق بات اکثر جھوٹی نکلتی ہے، پھر پشیمانی ہوتی ہے، اور اگر تم پر اللہ کا کرم اور ان کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے ہو لیتے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔
پس جہاد کریں آپ راستے میں اللہ کے، نہیں حکم دیے جاتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو، اور ترغیب دیں مسلمانوں کو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ روک دیں سختی لڑائی ان کی جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ سخت ہیں لڑائی کے اعتبار سے اور زیادہ سخت ہیں سزا دینے کے اعتبار سے۔ جو سفارش کرے سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے بڑا حصہ اس سفارش سے، اور جو سفارش کرے سفارش بری ہوگا اس کے لیے بڑا بوجھ گناہ اس سفارش سے۔ اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ اور جب دعا دیے جاؤ تم زندہ رہنے کی تو دعا دو تم بہتر اس دعا سے، یا لٹا دو اس کو، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں مگر وہی، ضرور جمع کریں گے تم کو دن میں قیامت کے، کوئی شک نہیں اس میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کے اعتبار سے۔ حرز تحریزاً ترغیب دینا ابھارنا، عصا افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ آتی ہے۔ تنکیل مصدر سزا دینا عاجز بنا دینا، نکالاً عذاب سزا، کفل اسم گناہ کا حصہ، تنوین تعظیم کے لیے، مقیت اسم فاعل، اوقات علی الشیء قادر ہونا، بیضاوی شریف۔ ربط اب تک منافقوں اور کچے مسلمانوں سے خطاب تھا، اور اب روئے سخن پکے مسلمانوں کی طرف ہے، اور ان آیات کا پس منظر غزوہ بدر صغریٰ ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تھا، اس میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور جو بچے تھے وہ بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ اس جنگ کے خاتمہ پر لشکر کفار کے کمانڈر ان چیف ابو سفیان نے اعلان کیا تھا، ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا، اب پھر اگلے سال بدر میں معرکہ آرائی ہوگی۔ مسلمانوں نے اس کی بات قبول کر لی، چنانچہ سن 4 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا ارادہ کیا۔ عام صحابہ احد کے واقعہ سے شکستہ خاطر تھے، ان کی خواہش تھی کہ اب پھر مقابلہ نہ ہو۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور 1500 کی جمعیت لے کر بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان بھی 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، ایک مرحلہ چل کر وادی مر الزہران میں خیمہ زن ہوا، مگر وہ مکہ سے بوجھل اور بددل نکلا تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مر الزہران میں اس کی ہمت جواب دے گئی اور واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو تاکہ جانور چریں اور لوگ دودھ پئیں، اس وقت خشک سالی ہے، جنگ مناسب نہیں، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر سبھی واپس لوٹ گئے، اس لیے کہ یہ سب دل کی آواز تھی۔ اور مسلمانوں نے بدر میں 8 روز قیام کیا اور اس دوران خوب تجارت کی اور نفع کمایا، پھر فتح کا پھریرا اڑاتے ہوئے مدینہ لوٹ آئے، اور اس غزوہ سے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور ماحول پروان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ غزوہ بدر صغریٰ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکلیں اور مسلمانوں کو ترغیب دیں۔ پیشن گوئی کہ کفار مقابلہ کے لیے نہیں آئیں گے۔ آیت کریمہ عجیب انداز سے شروع ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بذات خود تنہا بدر صغریٰ کے لیے نکلیں، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہیں۔ البتہ صحابہ کو چلنے کی ترغیب دیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کیجیے اس لیے کہ نصیحت کرنا مسلمانوں کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ الذاریات 55۔ وہ بھی انشاءاللہ ساتھ چلیں گے، چنانچہ 1500 صحابہ بھی ساتھ چلے، اور ساتھ ہی پیشین گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دیں گے، مگر عصا استعمال کیا تاکہ فوج نڈر نہ ہو جائے، جیسے عمرہ قضا کی آیت آمینین کے ساتھ انشاءاللہ بڑھایا۔ الفتح 27۔ تاکہ صحابہ بے خوف ہو کر مکہ میں داخل نہ ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور بدر کے لیے نکلوں گا، اگرچہ ایک بھی میرا ساتھ نہ دے۔
مگر صحابہ پیچھے رہنے کے لیے کہاں تھے، رہنے والے کہاں تھے؟ وہ بھی ساتھ چلے، مگر اللہ نے کافروں کی ہمتیں پست کر دی، وہ نکل کر بھی لوٹ گئے اور پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جنگ بہت سخت ہے اور ان کی سزا بھی خوفناک ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، وہ بغیر جنگ کے بھی دشمن کو پسپا اور رسوا کر دیتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ترجمہ: بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے، صرف آپ کی ذات کو حکم دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منکرین اسلام کی لڑائی کو روک دیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی والے ہیں اور سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ جو جہاد کے لیے مثبت ذہن سازی کرے گا وہ ثواب میں حصہ دار ہوگا، اور جو منفی ذہن سازی کرے گا وہ گناہ میں حصہ دار ہوگا۔ جب بدر صغریٰ کے لیے چلنے کی بات چلی تو چونکہ 1 سال پہلے احد کا واقعہ پیش آ چکا تھا اور اس میں بھاری جانی نقصان ہوا تھا، اس لیے مخلص اور بہادر حضرات تو لوگوں کی مثبت ذہن سازی کرتے تھے، لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی ترغیب دیتے تھے، اور مخلص مگر کمزور طبیعت کے لوگ منفی ذہن سازی کرتے تھے، مت نکلو کہیں احد جیسی صورتحال پیش نہ آئے۔ یہ لوگ منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، مگر بشری کمزوری رنگ لا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثبت ذہن سازی کرنے والوں کو بڑا ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور منفی ذہن سازی کرنے والوں کو جہاد سے رکنے والوں کی طرح بڑا بوجھ ڈھونا پڑے گا، مگر ضابطہ آدھا ہے، دوسرا آدھا اس کا برعکس بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ان کے لیے دونوں باتیں دشوار نہیں۔ آیت کا مقصود خاص ہے مگر مدلول عام ہے، لہٰذا کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنے والا، کسی محتاج کی مدد کرانے والا اور اپنے دینی کام میں مدد کرانے والا بھی خیر کے کام میں شریک ہوگا، اسی طرح برائی میں حصہ دار بننے والا گناہ میں بھاگی دار ہوگا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس نیکی کے کام میں سے بڑا حصہ ہے، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس برائی میں سے بڑا بوجھ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ منفی ذہن سازی کرنے والوں کو بھی اخلاقی برتاؤ سے قریب کیا جائے۔ جو لوگ منفی ذہن سازی کر رہے تھے وہ بھی سچے مسلمان تھے، بس بشری کمزوری اور ان کی پست ہمتی رنگ لا رہی تھی۔ ایسے لوگوں کو تھوک نہیں دینا چاہیے، اگر وہ سلام کریں یا ہیلو ہلا کریں تو خندہ پیشانی سے جواب دیا جائے، بلکہ مزاج پرسی بھی کی جائے، اس سے وہ قریب آئیں گے، اور اگر ہوں ہاں کر کے رہ گئے، ان کو نظر انداز کر دیا تو وہ کٹ جائیں گے اور ملت کا نقصان ہوگا۔ اس آیت کا بھی مقصود خاص ہے مگر مدلول عام ہے۔ تحیۃ مصدر ہے، حیات تحیۃً کے معنی میں ہے زندہ رہنے کی دعا دینا۔ سلام بھی دنیا میں سلامتی کی دعا ہے، بس تحیہ سلام سے عام ہے، ہیلو ہلا کرنا بھی اس کا مصداق ہے۔ مسئلہ: جب کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، یا تو وہی کلمہ اس کو لٹا دے، یا اس سے بہتر مثلاً کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں کہے وعلیکم السلام، اور اگر جواب میں ورحمۃ اللہ بڑھائے یا وبرکاتہ بڑھائے تو مزید ثواب پائے گا، اس سے آگے ثابت نہیں۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا اور اس کی جزا ملے گی۔ کب حساب ہوگا اور کب جزا ملے گی؟ جواب: کائنات کے معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ سب کو قیامت کے دن میں جمع کریں گے، اور قیامت کا آنا برحق ہے، اس میں ذرا شک نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں۔ اسی مقررہ دن میں ہر ایک کا حساب ہوگا اور سب کو اچھے برے کا بدلہ ملے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور جب تمہیں زندہ سلامت رہنے کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس دعا کا اس سے بہتر جواب دو یا وہی جواب لٹا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں
وہ تمہیں قیامت کے دن میں ضرور جمع کریں گے جس کے آنے میں ذرا شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں، وہی اصدق القائلین ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔